یہ بیانیہ بنانے کے اتنے ماہر ہیں کہ جوابلز بھی مان گیا ہوگا کہ یہ میرے استاد ہیں۔ ہر ملاقات کے بعد جیل سے فوج کے خلاف ایک ٹویٹ آتا ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی گھنٹوں میں ان سب کے اکاؤنٹس میں بالخصوص یہ جو افغان میڈیا ہے اور انڈین را میڈیا ہے اس میں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہنی مریض کے مطابق سب کچھ اسی کو پتہ ہے، باقی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ DGISPR نے والہانہ انداز میں کہا کہ اس ریاست کے تحفظ کی ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ اس ملک کے انچ انچ کا، چپے چپے کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ کوئی ذات ریاست سے بڑھ کر نہیں۔ DGISPR یہ عوام اور فوج کے خلاف دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے جھوٹ اور فریب کے کیا بیانیہ اور شعبدہ بازی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو شہداء کی یادگار، وہ شہداء جنہوں نے 1965 کی جنگ لڑی اور فتح حاصل کی، یہ ان کی جو یادگاریں ہیں ان کو اگر گرا سکتے ہیں تو ان کے مطابق تو پاک فوج کو غدار کہنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس ریاست کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں۔ ہم حق پر تھے اور حق پر ہیں۔ پاک افواج کھڑی ہیں اور ریاست کے خلاف کوئی بھی چیز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ او بھائی کس بیانیے کی بات کرتے ہو؟ او بھائی فوج کے علاوہ بھی آپ کا ایک سیاسی بیانیہ ہے، اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے صوبے کی کارکردگی کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت ساری باتیں ہوئی تھی، تمام صوبوں نے یہ اتفاق کیا تھا، 12-14 نکات تھے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف مل کر پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنا ہے، اور ہم نے یہ سمگلنگ جو ہوتی ہے اور یہ منشیات کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہم نے ریاستی اداروں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے۔ لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایک صوبہ کیوں بار بار خارجین سے بات کرنے کی بات کرتا ہے؟ ایک صوبہ کیوں بار بار دہشت گردوں کا دفتر کھلوانے کی بات کرتا ہے؟ بعض جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سیاسی سرپرستی کے تحت دہشت گردوں کی سہولت کاری جاری ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے اپنے بچے تو باہر کے ملک میں ہیں، اپنے بچے یہ فوج میں بھرتی کروائیں، پھر کوئی بات کریں۔ DGISPR نے واضح انداز میں کہا کہ ہمیں گورنر راج کے PK میں لگانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ سیاسی حکومت کا کام ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یا کوئی شخص آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کرے؟ ان کا جھوٹا بیانیہ ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے اور یہ نیشنل تھریٹ ہے جس کو ہم روکیں گے اور ہر انداز میں روکیں گے۔ خارجین کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کلیئرٹی ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے دی۔ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس کا اختتام کیا کہ اس ریاست کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی پاک افواج کا حصہ ہیں۔ ہر شخص پاک فوج کا حصہ ہے، ہر شخص ISPR کا حصہ ہے۔ ہم سب نے مل کر جنگ لڑنی ہے۔ کوئی بھی ریاست اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دفاع مضبوط نہیں ہوتا۔ میں ہوں رضوان عنایت، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر نیوز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ہمیں کوئی سجیشن دینی ہے تو کمنٹ میں ضرور ہمیں آگاہ کریں۔